وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم حضور بحر العرفان، پیر طریقت، بحر سخار معرفت، آستار روحانیت، داعی کبیر حضرت علامہ الحاج آفاق علیہ الرحمہ۔ اللہ اکبر، میں نے ان کی زندگی کو دیکھا ہے، ان کے ایک ایک لمحے کو دیکھا ہے، ان کی ایک ایک ادا کو دیکھا ہے، ان کی خلوت کو بھی دیکھا ہے، ان کی کلمت کو بھی دیکھا تھا۔ جو ظاہر تھا وہی باطن بھی تھا، اور جو باطن تھا وہی ظاہر بھی تھا۔ اللہ اکبر، میں نے اس بندہ خدا درویش کامل، ولی کامل، عالم ربانی حضور بحر العرفان کو دیکھا، جو محبوب بارگاہ صبح تھے۔ اللہ اکبر، جو معرفت کے مقام پر فائز تھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی زندگی کو معمول کو دیکھو۔ آج ہم لوگ اپنی زندگی کے معمول کو دیکھیں، ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو گناہوں سے بچتے ہیں، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو شرم محسوس کرتے ہیں۔ کوئی امام صاحب کو دیکھ لے تو سگریٹ پیچھے چھپا لیتا ہے، کوئی امام صاحب کو راستے میں دیکھ لے اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، ہمارا امام جا رہا ہے۔ نہیں، دراصل میں جو اپنے آپ کو، اپنے باطن کو محفوظ کر لے اور ظاہر کو بھی محفوظ کر لے، وہی تقویٰ کے مقام پر فائز ہوتا ہے، انہی کو ولایت نصیب ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے شہروں میں بڑے بڑے علماء آتے ہیں، بڑے بڑے پیر طریقت آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، میں ان پر الزام تراشی نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کی نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں۔ علماء آتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں میں مسافر ہوں، میں حجرے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، مسجد جانا ضروری نہیں ہے۔ میں نے حضور بحر العرفان کی یہ ادا دیکھی ہے، وہ مسافر بھی ہوتے تھے تو نمازیں پنج جانا، جس شہر میں جاتے تھے، جس محلے میں جاتے تھے، اس محلے کی مسجد میں جا کر فجر کی نماز بھی ادا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، فجر کی نماز کے بعد 40 منٹ مراقبہ کرتے تھے، مریدین کا ہجوم ہوتا تھا، عاشقوں کا ہجوم ہوتا تھا، دیکھنے والوں کے لیے ایک منظر ہوا کرتا تھا، اس مرد کامل، اس مرد مجاہد کا دل دھڑکتا تھا۔ اللہ اکبر، ان کا ہارٹ ہلتا تھا، ان کے دل سے آواز آتی تھی اللہ 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 اکبر، ان کا قلب ذاکر تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور جو لوگ ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، جب ان پر توجہ کیا کرتے تھے، ان کا بھی دل دھڑکنے لگتا تھا، ان کا کیا کہتے ہیں غافل دل بیدار ہو جایا کرتا تھا۔ وہ مرد کامل 40 منٹ مراقبہ کرنے کے بعد میں مکمل دلائل الخیرات شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور پھر 15 سے 20 منٹ قرآن شریف کے 30 سے 40 آیات کی تلاوتیں کیا کرتے تھے۔ یہ ایسا نہیں تھا اللہ اکبر سفر میں ہو تب بھی یہ معمول ان کا قائم ہوتا تھا، اور جب وہ فلائٹوں میں ہوتے تھے تب بھی یہ معمول ہوتا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہیں تو وہی مراقبہ ہو رہا ہے، وہی تلاوتیں ہو رہی ہیں۔ اگر سفر میں گئے ہیں، کسی شہر میں گئے ہیں، کسی محلے میں گئے ہیں تو وہاں بھی یہ معمول قائم تھا، اور جب اپنے وطن عزیز شہر کناز تشریف لاتے تھے تو مسجد نقشبندیہ میں اور بھی زیادہ تعداد میں بیٹھ کر تمام مریدین اور طلبہ کی موجودگی میں اللہ اکبر نماز فجر کے بعد مراقبہ ہوتا تھا، نماز سحر کے بعد مراقبہ ہوتا تھا، نماز عصر کے بعد مراقبہ ہوتا تھا، اور ذکر ہوتا تھا نماز مغرب کے بعد بھی۔ اور جو نمازیں اللہ اکبر معمول کے تھے، نماز پنجگانہ کے علاوہ اشراق پابندی سے پڑھتے تھے، اوابین پابندی سے پڑھتے تھے، چاشت پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دراصل میں اسی کا نام تقویٰ ہے۔ 5 وقت کی نمازیں تو ہم پر فرض ہے، 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض ہے، یہ تو اعلانیہ طور پر
مسجد میں آ کر آذان سن کر ہم نے ادا کرنی ہے، لیکن جو 5 وقت کے علاوہ اپنے معمولات کو بنا لے، ہر لمحہ اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ یہ نفل کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، النوافل یتقرب بالنوافل، میرا عبدی یتقرب بالنوافل، میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نفل تو دور کی بات ہے، آج ہم کیا، علماء تو علماء کیا، عوام تو عوام کیا، علماء بھی نماز پنجگانہ کے علاوہ نوافل پر قائم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے پڑھ لے، یہی ان کے لیے شاق ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہ مرد مومن حضور بحر العرفان، اللہ اکبر، یہ بحر العرفان کیا ہے؟ یہ بحر العرفان دنیا کے علماء نے، صلحاء نے، صوفیاء نے جو انہیں بحر العرفان کا خطاب دیا، ان کے پیر و مرشد حضرت علامہ احمد رضا خان برارسی نے انہیں جو حضور بحر العرفان کا لقب دیا، یوں ہی نہیں دے دیا۔ اللہ اکبر، حضور سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا نام حضور بحر العرفان ہے، حضور غریب نواز کی عطا کا نام حضور بحر العرفان ہے، خواجہ باقی باللہ کی سے نسبت کا نام حضور بحر العرفان ہے، ان کے پیر و مرشد ساقی میکدہ حضرت علامہ احمد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کی تربیت کا نام حضور بحر العرفان ہے۔ اللہ اکبر، بحر العرفان کا مطلب ہوتا ہے عرفان کا سمندر۔ آپ عرفان کے سمندر تھے۔ عرفان کیا ہے آپ لوگ نہیں سمجھو گے۔ انسان جب ولایت کے مقام پر فائز ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے جلووں میں، اللہ اکبر، رحمت کے سمندر میں جب وہ ہوتا زن ہوتا ہے، تب اسے عرفان نصیب ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرفان بہت اونچا کمال ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا تقویٰ کیا ہے۔ میں نے تقویٰ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو صبح ناشتے میں باسی روٹی کھایا کرتے تھے، اللہ اکبر، طلبہ کے ناشتے کے بعد میں خود ناشتہ کیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو طلبہ کا درد رکھا کرتے تھے، ایک احساس رکھا کرتے تھے، جس شہر میں جاتے تھے وہاں کے لوگوں کی تربیت کرتے تھے، ان کی باتوں میں ایسی اثر ہوا کرتی تھی، ایسی مؤثر ہوا کرتی تھی، لوگ سنتے تھے تو عمل کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ جس ریاست میں، جس اسٹیٹ میں جاتے تھے، وہاں پر ان کی نصیحت کی وجہ سے مسجدیں قائم ہوتی تھی، یا تو خانقاہ قائم ہوتا تھا یا جامعہ قائم ہوتا تھا۔ آج ہندوستان میں سینکڑوں جامعات ان کے نام سے قائم ہیں، سینکڑوں مدارس ان کے نام سے قائم ہیں، سینکڑوں خانقاہیں چل رہی ہیں۔ اسے کہتے ہیں مرد کامل۔ ان کی ادا کو جب لوگ دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ان سے جو گفتگو کرتے تھے، شفقتوں اور مہربانیوں کا عالم یہ ہوتا تھا۔ ہر پہلی بار ملنے والا شخص یہ کہتا تھا، حضور مجھ پر بہت شفقت کر رہے ہیں، مجھ پر بہت مہربانیاں کر رہے ہیں۔ اور وہ 10 سال کے بعد بھی جاتے تھے تو انہیں چٹکیوں میں پہچان لیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتقوا بفراست المؤمن لأن ينظر بنور اللہ، مرد مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ زہد و ورع نے، یہ اتقاء نے، اللہ اکبر، قوم کی تربیت نے، قوم کی ایسی تربیت کی آپ نے، ایسی خدمت کی، اللہ نے آپ کی ادا کو ایسا پسند کیا، ایسا پسند کیا، میرے رب نے آپ کو ولایت کے مقام پر فائز کر دیا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے داماد حضور بحر العرفان کے داماد حضرت علامہ آصف صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، یہ ایک عالم کا بیان نہیں ہے، انہیں جب غسل دیا جا رہا تھا، سینکڑوں علماء فرماتے ہیں حضور بحر العرفان کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو حالت غسل میں جب آپ کا سینے مبارک پر پانی ڈالا جا رہا تھا
تو آپ کا دل اس وقت بھی دھڑک رہا تھا اللہ اکبر، جو عام دنوں میں دل دھڑکتا تھا اللہ اللہ بولتا تھا، حالت وصال میں بھی بعد وصال بھی آپ کا دل معمول کے مطابق دھڑکتا تھا۔ ارے یہ دل کسی کی یاد میں دھڑکنا چاہتا ہے، یہ تڑپنا چاہتا ہے، یہ دل کسی پہ فدا ہونا چاہتا ہے، کسی شے کی محبت میں پاگل ہونا چاہتا ہے، تم اسے عادت تو ڈالو، تم اللہ کے عشق میں اسے تڑپنے کی عادت ڈالو گے تو اللہ کے عشق میں تڑپے گا، دنیا داری کے عشق میں تڑپاؤ گے تو یہ دنیا اور مال کی محبت میں تڑپائے گا، کسی محبوبہ کے عشق میں اسے تڑپاؤ گے تو یہ دل اس کی یاد میں دھڑکے گا۔ دل کا کام ہے دھڑکنا، کسی کی محبت میں مچلنا، فرق اتنا ہے تم اسے جیسی عادت ڈالو گے یہ ویسا ہی عمل کرے گا۔ اللہ اکبر، تم اسے عشق مولا میں تڑپاؤ گے تو یہ عشق مولا میں تڑپے گا۔ ارے قرآن بھی تو یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اشد حبا للہ، اے ایمان والو، مرد مومن وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اشد ہوتی ہے۔ اشد میں اس میں تفصیل کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں، سب سے زیادہ اس کا دل اللہ کی یاد میں دھڑکنا چاہیے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہیں، اٹھتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہیں، لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے بات کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور بحر العرفان نے صرف اللہ اکبر ایک انسان نہیں، دو انسان نہیں، اس بھارت کے اندر میں شہر قنوج میں اور بھارت کے مختلف صوبہ سے رابطہ رکھنے والے سینکڑوں علماء کے دل میں اللہ کی محبت بیدار کیا ہے، ان کے دل کو ساکن فرما دیا ہے، ان کے قلب کو ساکن فرما دیا ہے۔ اس عظیم ہستی کا نام حضور بحر العرفان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کرامت دکھانے کا نام ولی نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آج دنیا میں باتیں کرتے ہیں فلاں والے کی یہ کرامت ہے وہ کرامت ہے۔ حضور بایزید بستامی جو سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے عارف باللہ تھے، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کرامت دکھانے کا نام ولی نہیں ہوتا ہے، ولی دراصل میں وہ ہے جو باطن میں بھی اپنے آپ کو سنبھال لے، ظاہر میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، نماز پنجگانہ کے علاوہ اللہ اکبر وہ نفل پر بھی قائم رہے۔ دراصل میں اسی کا نام ولایت ہے، جو باریک سے باریک گناہوں سے بچے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مہاراشٹر میں حضور بحر العرفان کے اکثر دورے ہوا کرتے تھے اور تشریف لایا کرتے تھے، اور ہمارا ایک مقتدی عارف نام کا شیخ عارف صاحب، اللہ اکبر، ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے گھر میں اکثر ایک بلہ آتا اور دودھ پی کر چلا جاتا۔ دونوں میاں بیوی نے پلاننگ کی آج اس بلے کو موت کے گھاٹ اتاریں گے۔ اس کے گھر کے پیچھے پانی کی ایک ٹینکی تھی، جب بلہ کا پیچھا کیا، یعنی بلی اور ایک بلہ نر اور مادہ ہوتا ہے نا، مادے کو بلہ بول رہا ہوں، بلی کا جو نر ہوتا ہے اسے میں بلہ کہہ رہا ہوں۔ تو بلہ معمول کے مطابق آیا اور دودھ پیا۔ دونوں میاں بیوی نے کیا کہتے ہیں غصے میں بفر کر بلے پہ حملہ کیا۔ بلی گھر کی کھڑکی سے نکل کر پیچھے آئی اور پیچھے سے جب اس نے گھیراؤ کیا کمپاؤنڈ کے اندر تو وہ بلہ پانی کی ٹینکی میں گر گیا۔ تو دونوں میاں بیوی نے تڑپا کے بلے کو مارا۔ اللہ اکبر، اس بلے کی آہ لگی، کیا ہوا میں آگے نہیں جانتا، اس وجہ سے ہوا یا ان پر یہ عذاب کسی اور وجہ سے نازل ہوا، اللہ اس کا رسول جانے۔ لیکن جس مسجد میں میں امامت کرتا تھا ہر لوگ یہی کہتے تھے ان دونوں میاں بیوی نے بلی کو تڑپا کے مارا ہے، اس کی بد دعا لگی ہے۔ بد دعا کیا لگی؟ ان کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ بچہ خود اپنے آپ سے اپنی زبان کو قطر لیتا تھا دانت کے ذریعے، آدھا زبان قطر کے خود کھا جاتا تھا اور سسک کر بلک کر 4 سال 3 سال 5 سال کی عمر میں وہ بچہ فوت ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے ان کے 2 بچے وصال کر گئے، موت کے گھاٹ اتر گئے۔ جب حضور بحر العرفان شہر قنوج میں تشریف لائے تو عارف بھائی نے مجھ سے کہا حضور آپ
کہ حضرت آئے ہیں پیر و مرشد صاحب، میں سنا ہوں بہت بڑے عارف باللہ، اللہ کے ولی ہیں، ان کا چہرہ ماشاءاللہ دیکھنا ہے تو یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لو، کیسا نورانی چہرہ تھا، ایسا نور ٹپکتا تھا، چہرے پہ چاہو جلال تھا، بڑا سا چہرہ تھا، وائٹ گھنگرالے بال تھے، سینے تک ان کی داڑھی مبارک تھی، دل ایسا کرتا تھا کہ سب کچھ ان پر نثار کر دو، سب کچھ ان پر قربان کر دوں، گورا گورا چہرہ تھا، اللہ اکبر، اور تقوی کا نور تھا، اللہ کے خوف کا نور تھا، اللہ کے ذکر کا نور تھا، ان کے قلب پر ہما وقت اللہ کی رحمتوں کا کیا کہتے جھما جھم بارش ہوتی تھی۔ ارے یہ تو وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ اکبر، جنہیں کیا کہتے ہیں سرحل سے امام ربانی کا فیوس ملتا تھا، بخارا سے خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا فیضان ملتا تھا، دلی سے خواجہ باقی باللہ کا فیضان ملتا تھا، سبحان اللہ۔ ایسے مرد کامل ولی باصفا حضور بحر العرفان الحاج الشاہ مفتی آفاق احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکستان ملت اسلامیہ، انہوں نے کہا آپ رابطہ کریں، حضرت سے کہیں میرے گھر پر آئیں، میرے لیے اور میری اہلیہ کے لیے حضرت دعا فرمائیں۔ اللہ اکبر، میں نے کہا عزیزان ملت اسلامیہ، ممبر رسول پر اس واقعے کو میں بیان کر رہا ہوں، اس واقعے کے شاہد شہر امن لہر کا ایک ایک بندہ گواہ ہے، حضور کے خادم خاص مولانا آفتاب صوفی آفتاب صاحب بھی گواہ ہے، اللہ اکبر، اور وہ دونوں میاں بیوی اور ان کے شوہر سب کے سب گواہ ہیں۔ حضور بحر العرفان ان کے گھر میں گئے اور کچھ دیر مراقبہ فرمایا اور فرمایا ان کے گھر میں خبیث کا اثر ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت نے فرمایا مولانا فلاں فلاں دھاگے میں فلاں فلاں چیز دم کر کے آپ دے دیجئے۔ حضرت نے پانی پڑ کر دیا اور دعا فرما دیا۔ ان کی اہلیہ 6 مہینے کے بعد حاملہ ہوتی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ صحیح العافیہ، صحیح اور نیک صالح اولاد دیتا ہے، اور وہ بچہ زبان کاٹتا ہوا پیدا نہیں ہوتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ دوسرا بیٹا دیا، اور اللہ اکبر وہ بھی صحیح العافیہ صحیح سالم بیٹا۔ اللہ اکبر، یہ میرے حضور بحر العرفان کی کرامت ہے۔